عارف باللہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم امیر شریعت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا کو سننے اور ان کی نصیحتوں کو اپنے پہلو اور دامن سے باندھ کر چلنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ہمارے آج کے اس اجلاس کا اہم عنوان جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی ہے وہ ہے موجودہ زمانے میں عہد اللہ سے ہمارے تعلقات کی ضرورت اور اہمیت۔ ہر زمانے میں رہی ہے، اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت بڑھ گئی ہے اہل علم اللہ والوں سے اپنے روابط کو مضبوط کرنا اور ان کے سامنے اپنے احوال رکھنا، قدم قدم پر ان سے رہنمائی اور رہبری دیتے چلنا چاہیے۔ اس موضوع سے متعلق میں خود بھی، اپنے اساتذہ بھی، ہمارے طلبہ بھی اور ہم سے تعلق و محبت رکھنے والوں بھی اس موضوع کو سمجھیں، سنیں اور اس سے متعلق رہنمائی کو حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کریں، اس لیے یہاں جمع ہیں۔ بس میں چاہوں گا کہ آپ پوری طرح سے ہمدن ہو کر موضوع کی حساسیت کا ادراک کرتے ہوئے اور حضرت کی عظیم الشان شخصیت اور اس فن میں ید اولیٰ اور مہارت رکھنے کے احساس کا ادراک کرتے ہوئے حضرت کی بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ میں بس آپ کا بہت بڑا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ اللہ کے بعد آپ اسباب اور ذریعے کے طور پر آپ بھی اور ایسے ہی وہ بھی جو یہاں نہیں آئے ہیں لیکن وہ ہمارے ہر قدم کے اٹھانے میں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کا میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ ہم جتنے کام کر رہے ہیں آپ اور آپ جیسے مخلصوں کے تعاون اور ہمت کی باتوں کی وجہ سے یہ سارے کام آسان ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ایک وقت تھا مدرسے میں صرف 6 طلبہ تھے اور آج 506 طلبہ ہو چکے ہیں۔ مدرسے میں ایک وقت تھا ایک بھی طالب علم دارالاقامہ کے قابل نہیں تھا، اب 144 طلبہ دارالاقامہ میں ہیں۔ ایک وقت تھا مدرسے میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اب الحمدللہ صرف یہاں 733 گز زمین مدرسے کی مسجد کی ہے۔ یہ سب کام الحمدللہ لاکھوں سے جا کر کروڑوں کو تجاوز کرنے والے، صرف سالانہ بجٹ آپ نے سنا کہ 63 لاکھ سے زائد خرچ ہو رہا ہے۔ یہ سب آپ اور آپ جیسے بہت سارے مخلصین ہیں جو بالکل سامنے آنا بھی نہیں چاہتے، بہت سے تو ان کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن وہ برابر اپنا تعاون اور دعائیں اور کوششیں مدرسے کی ترقی کے سلسلے میں، بچوں کو دینی تعلیم پہنچانے کے سلسلے میں، زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے جو تعلیم اور جو اسکلز کی ضرورت ہے، جو ڈیولپمنٹ بچوں میں آنا چاہیے، اس کے لیے فکر مند کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان سب کا میں مشکور ہوں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں، اور بالخصوص ان لوگوں کو جو اس مجلس میں نہیں ہیں لیکن مدرسے کے بڑے خیرخواہ ہیں، دور ہیں، آ نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن خیر خواہی میں برابر کے شریک ہیں۔ ایسے سارے لوگ جو جہاں کہیں اس طرح کے تعاونوں میں لگے ہوئے ہیں، خواہ زبانی تعاون ہو، خواہ مالی تعاون ہو، خواہ ان کی طاقتوں اور ہمتوں کا تعاون ہو، ان سب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ وہ بشارت اور خوشخبری اس موقع پر جبکہ 12 طلبہ اور 113 طلبہ اب تک حافظ بن چکے ہیں۔ آپ نے سنا کہ 50 سے زائد بچیاں حافظ بن چکی ہیں اور 60 سے زائد طالبات عالمہ بن چکی ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کے لیے بھی
خوشی کا موقع ہے کہ آپ نے جو تعاون کیا یا آپ نے جو پھل لگایا تھا، جو دانہ لگایا تھا، جو بیج آپ نے ڈالا تھا، وہ درخت بن چکا، درخت پھل دینا شروع ہو گیا، سایہ بھی دے رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، اور پھر درخت سے درخت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب آپ کے ان کوششوں اور حکمتوں اور دعاؤں اور تعاونوں کی وجہ سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے 7 لوگ قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا جو ایسا تصدق کرتا تھا، ایسا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کو، اس کے گھر والوں کو، بچوں کو تو کیا، بیوی کو تو کیا، پڑوسیوں کو تو کیا، مصلیوں کو کیا، مسجد کے دیگر لوگوں کو تو کیا، جب وہ مال خرچ کرتا تھا ایسا چھپا کر، ایسی للہیت کے ساتھ، اور ایسا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا تھا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ بیوی بچوں کو تو چھوڑ دیجئے، دوست احباب کو تو چھوڑ دیجئے، محلے والوں کو تو چھوڑ دیجئے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ سیدھے ہاتھ نے کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ایسا خرچ کرنے والے کے لیے نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، عرش، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت میں، اللہ اپنے سائے کے نیچے رکھیں گے۔ تو میں جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں سے اکثر وہی ہیں جو اسی فہرست میں آتے ہیں۔ جب آپ دیتے ہیں تو آپ ایسا دیتے ہیں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے اللہ جانتے ہیں، اور وہ امانت کا اصول کرنے والا جانتا ہے، وہ گواہ ہے آپ کے جنتی ہونے اور آپ کے عرش کے سائے کو حاصل کرنے والا بننے کے مستحق ہیں۔ وہ امانت کے اصول کرنے والا جانتا ہے۔ میں ان سب کو اس موقع پر یاد کر رہا ہوں، اور وہ مستحق ہیں اس وقت میں، اس خوشی کے موقع پر کہ آپ نے پشت پناہی کی اور ہمارے لیے آپ نے بہت کوشش کی، اور اس کامیابی کو پہنچنے میں ہم کو آسانیاں ہوں۔ دوسرے، اس وقت میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں ہمارے ان سارے اساتذہ کا، وہ سارا عملہ جو دست بن کر، بازو بن کر، ہاتھ پیر بن کر، زبان بن کر، کان بن کر، آنکھ بن کر چلتا رہا، اور جن کو جس رخ پر ڈال دیے، کبھی کڑوا بھی بولا گیا، کبھی ڈانٹا بھی گیا، سب کو سہ کر معمولی تنخواہوں پر اگر وہ اس کی جگہ کہیں بھی جا کر کچھ بھی کرتے تو اس سے زیادہ ان کو پیمنٹ ملتا تھا، تنخواہیں مل سکتی تھیں، لیکن وہ کم تنخواہوں پر صرف اللہ کی رضا کے لیے مدرسے سے جڑے رہے اور بچوں کو حافظ بنانے کے لیے جستجو کی۔ میں جانتا ہوں اساتذہ کو، اور آپ کو بھی میں وہ احساس دلانا چاہتا ہوں، ایسے بہت سارے اساتذہ ہیں جب عید کا موقع آتا ہوگا تو یقیناً ان کے دیگر بھائی بڑے بڑے شو روموں سے ان کے بچوں کے کپڑے خرید رہے ہوں گے، اور یہ مدرسے کے استاد جنہوں نے دوسرے کام کے بجائے مدرسے کی خدمت کو، قرآن کی خدمت کو، حدیث کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ان کے بچوں کو جب وہ مارکیٹ میں لے جا رہے ہیں تو بچے کہہ بھی رہے ہوں گے کہ ابا اس شو روم میں چلے جائیں گے، یہاں سے کپڑے لے لیں گے، تو وہ پیار سے ٹال کے یہ کہیں گے کہ بیٹا اس میں اچھے کپڑے نہیں ملتے، یہ میرے دوست کی دکان ہے، اور کسی فٹ پاتھ سے کپڑے لے کر بچوں کو پہنا رہے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ بیمار ہو جاتے ان کے گھر والے تو وہ بہت اچھے اداروں میں اور ہاسپٹلوں میں جا کر، ملٹی لیول ہاسپٹلز میں جا کر علاج کرانے کا تحمل نہیں رکھتے، وہ اپنے بچے کو بیمار اور اپنی اہلیہ کو بیمار دیکھ کر وہ اس کے باوجود کسی سرکاری معمولی ہاسپٹلوں میں وہ اپنا علاج معالجہ کرا رہے ہیں۔
میں جانتا ہوں بہت سے اساتذہ کو وہ دعوت میں اس لیے شرکت نہیں کر رہے ہیں کہ میرا مہینہ ختم ہو گیا ہے، 500 روپے بھی بچت میں نہیں ہے، دعوت میں جا کر دوسرے بھائی لفافوں میں 500 رکھ کر دے رہے ہیں، میں دے نہیں سکتا تو ٹال کر کے میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے کوئی اور کام ہے، نگران سے اجازت نہیں ملی ہے، کیسے کیسے بہانوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں مشکور ہوں ان کا، شکر گزار ہوں ان کا، احسان مند ہوں میں ان اساتذہ کا جو ان بچوں کے اوپر دن رات محنت کر رہے ہیں، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، تک دو کر رہے ہیں کہ اور میں خاص طور پر اس موقع پر یاد کروں گا ہمارے اسکول سسٹم کے نظام کو چلانے کے لیے بہت دن سے ہم متفکر تھے کہ کس طرح ہم یہ سرکاری اور عصری اس کو تعلیم کیسے دیں، یہ ایجوکیشن کے سلسلے میں دینی ایجوکیشن، چونکہ ہم اسی لائن سے آئے ہیں تو اس کے نشے و فراز کو، اس کے پیچیدگیوں کو سب کو اچھی طرح سے واقف ہیں، کیسے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اسکولی تعلیم کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی خاص واقفیت نہیں تھی۔ اللہ جزائے خیر دے محترم جناب جہانگیر صاحب کو کہ ان کی لڑکی ہماری شاگردہ بھی ہے اور ماشاءاللہ بڑے تجربے کار اور بہت باہمت اور بہت محنتی، انہوں نے آ کر ایک اچھا بیس، ایک اچھی بنیاد قائم کی اور اس سال کے سب سے بہترین اساتذہ میں وہ شامل رہے۔ ایسے ہی میں مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں ان بچوں کا بھی کہ وہ ہماری ڈانٹ کو بھی سنتے رہے۔ ہمارے بچوں کا حال آپ کو کیا سنائیں، کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کھانا کچا ہے اور کچا کھانا ہمارے بچوں کو پیش کیا گیا، شاید وہ امی سے لڑتے ہوں گے، شاید وہ ابا کو ڈانٹ دیتے ہوں گے، چاہے بہنوں سے وہ غصہ ہو جاتے ہوں گے، ہماری پتلی دال پر بھی وہ شکر گزار رہے اور کچا کھانا پیش کیا اس پر بھی خوش رہے، اور وہ پتلی دال، وہ سوکھا ہوا باسی کھانا کھا کر بھی درسگاہ میں آئے، سبق نہ سنانے پر ملنے والی سزا کو کوئی برداشت کیا اور سب کو برداشت کیا اور پوری طرح سے محنت کرتے رہے۔ ان شوقین طلباء کا، ان محنتی اساتذہ کا، ان مخلص معاونین کا میں سب کا مشکور ہوں، اور سب سے پہلے اللہ کا کہ ان سب کو ایک جگہ انہوں نے جمع کیا اور حالت یہاں تک آئی، الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور آئندہ اور کام کرنا ہے، اور مجھے امید ہے، میں مایوس نہیں ہوں اور بہت امید ہے آپ سے اور آپ جیسوں سے امید ہے، اور میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں آئندہ ہمارا پلان یہ ہے، یہ پیچھے والی جو بلڈنگ ہے وہ تقریباً 50 لاکھ کی ہے، وہ ہم کو ضرورت ہے اور وہ آپ سے ہی ہے اور آپ ہی پورا کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں اب تک یہ جو کروڑوں کی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں، کبھی آپ نے ہم کو دامن پھیلانے کی نوبت لانے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ نے سنا، آپ سے ہو سکا آپ نے کیا، آپ کے جاننے والوں کو کہا، آپ نے یہ کہا کہ یہ معتبر ادارہ ہے، میں ہم دیکھے ہوئے ہیں، ہاں ان کی ضرورت ہے آپ کرو، تو اس طرح سے کام ہوئے ہیں، کبھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی سفیر نہیں ہے، کبھی رسید بک ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں پڑی، خود لوگ چل کر آئے، لے کر آئے، ملائے، تعارف کروائے اور کام بنائے ہیں۔ آئندہ ہماری یہ ضرورت ہے اور اس کا تخمینہ 50 لاکھ ہے۔ میں آپ سے اس رمضان المبارک میں امید یہ کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اس کام کو اللہ آسان کر دے، تو ہم اسکول کا جتنا اسکول ایجوکیشن ہے وہ ہم ادھر اس بلڈنگ میں کر دیں گے۔ بہت سارے کام ہوتا ہے تو دشواریاں آتے ہیں، ابھی پوری طرح سے ایک جگہ ہونے سے تھوڑی بے ترتیبی ہے، اور یقیناً کچھ پردے کے مسائل کے اندر یقیناً کچھ دشواریاں ہو رہی ہیں۔ جب راستہ الگ ہو جائے گا، بلڈنگ الگ ہو جائے گی، اسٹاف الگ ہو جائے گا،
تو انشاءاللہ بہت منظم انداز میں کام ہوگا۔ ابھی میں یو کے اور لندن کا میں نے سفر کیا ہے، میں نے وہاں کے مدارس کو سفر کرنے کے بہت سارے مقاصد تھے، ان مقاصد میں ایک مقاصد یہ تھا کہ وہاں دشمنوں کے سینے پر بیٹھ کر جو دشمن یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک سے علماء کو نکالیں گے، مدارس کو نکالیں گے، قرآن کی تعلیم کو ختم کر دیں گے، جو انگریز اور گورے یہ ملک میں جو کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ملک میں ان کے سینے پر بیٹھ کر کامیاب منظم مدارس کیسے، لڑکیوں کے لڑکوں کے مکاتب مساجد کیسے چلا رہے ہیں، اس کو قریب سے دیکھنا، وہاں کی باتوں کو اخذ کرنا، یہ ایک سفر کا ایک مقصد تھا۔ تو بہت عمدہ انداز میں اسکولی تعلیم کے ساتھ مدارس بہت اچھے انداز سے چل رہے ہیں، ہم وہ نظام دیکھے بھی ہیں، اور جو اس نظام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، مزاج کو سمجھتے ہیں اور چیزوں کو اخذ کرنے کی صلاحیت ان میں ہے، میں نے ان کو بار بار وہاں سے ان چیزوں کی فوٹویں بھیج کر بتایا اور کہا کہ اس کو ریکارڈ کرو، اس کو محفوظ رکھو، ان چیزوں کو ہم اس میں امپلیمنٹ لانا ہے، ہمارے پاس تفصیلی لانا۔ تو میرے بھائیوں بہت سارے عزائم ہیں اور کام ہوگا، اور یقیناً ہوگا، آپ کی ہمتوں سے ہوگا، آپ کے دعاؤں سے ہوگا، آپ کے تعاون سے ہوگا۔ میں پوری طرح سے امید ہوں کہ جو چیز ہم سوچ رہے ہیں وہ بالکل آپ کے ذہنوں پر ہوگی، آپ یہاں سے اس بات کو لے کر جائیں گے۔ میں صبح آنے والے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ اپنے اہم کام چھوڑ کر آئے۔ مجھ سے مولانا عاقب صاحب نے کہا تھا 2-3 منٹ کہنا، میں نے زیادہ کہہ دیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب انشاءاللہ ختم قرآن شریف ہوگا، اور اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا اور دعا ہوگی، اور اس کے بعد کھانے سے فارغ ہوگا، عشاء کی نماز پڑھ کر جائیں۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ سب آنے والوں کا، مرد اور خواتین کا، اور بالخصوص مخلص معاونین کا، شوقین طلباء کا، محنتی اساتذہ کا، ان کے احسانات تلے گویا کہ میں دبا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا